کہ عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ نواز شریف چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان میں دراڑ آئے. ہاں دراڑ ہے، اس لیے ہم نے ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں. ہوا یہ ہے کہ ایکچولی وہ نہیں ہونے جا رہا. یہ جو عمران خان کی جو فلسفہ ہے نا کہ نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان یہ ہو، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور تضاد ہو اور دراڑیں آئیں. اس کا بالکل جو ہونے جا رہا ہے میرے مطابق وہ برعکس ہونے جا رہا ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ سامنے آئے اور اپنی جو بھی کارکردگی ہے وہ سامنے آ جائیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ ایجنسیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. ان کے اپنے سپورٹ بیس کے اندر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے نواز شریف صاحب نے ایک بات جو کہی ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ونس ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، اور مریم بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں ہم فوجی کی بات نہیں کرتے. ہمارے جوان جو جانیں دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ تو بے قصور ہیں، ان کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، فوج کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ ایکچولی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے اندر پھر مختلف رائے آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ جو کرنٹ رائے چل رہی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر یہ پیچھے نہ ہٹے اور آگے بڑھے تو پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ بہت نقصان ہو جائے گا اور اس کو سنبھالا نہیں جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں ساری قوم کو اکٹھا کرنا پڑ جائے تو پھر قوم اکٹھی ہونے سے دور ہو جاتی ہے. تو اب کیونکہ ہمیں اس وقت بہت سی دشواریاں ہیں، آپ کی فارن پالیسی اس وقت جسے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 0/0 ہے. آپ نے یہ جو ساری ٹلٹ کی ہے ٹورڈز ایران اینڈ ٹرکی، میں سمجھتا ہوں یہ میرے مطابق یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے تھے. آپ کو سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ میں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا، کودنا چاہیے تھا. آپ نے یہ جو کوشش کی کہ ملیشیا کے ساتھ مل کے اور ٹرکی کے ساتھ مل کے اور ایران کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنایا جائے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو نیوٹرلٹی شو کرنی چاہیے تھی. اس وقت امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. آپ اگر امریکہ جا رہا ہے مگر وہ جائے گا تو واپس واشنگٹن اور وہاں سے ہو کے دلی آئے گا وہ، کیونکہ اس کا مسئلہ چائنا ہے. آپ نے اس وقت بڑی طریقے کے ساتھ چلنا تھا کہ نہ امریکہ کو آپ ناراض کریں نہ سعودی عربیہ کو ناراض کریں، بیکاز وہ ایک کیمپ ہے اور یہ دوسرا کیمپ ہے. یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ کیمپ ہے، مگر اس کیمپ اس وقت یہ اندر بہت پریشر ہے یہ کیمپ، اور یہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے کہ آپ اب چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہیں. چائنا اس قسم کی کلاؤڈ نہیں ہے چائنا میں جو کہ امریکہ اور اس کے ساتھ ویسٹرن ممالک اور سعودی عربیہ کی ہے اینڈ دا مڈل ایسٹ. وہ سب ایک بلاک ہے. وہ آپ ان کو چھوڑ کے جہاں کہاں رہے ہیں. ایک سپیک کے اوپر آپ نے اتنا کچھ داؤ پہ لگا دیا، ایسے نہیں ہوتا. سپیک اس سے پہلے بھی چل رہا تھا جب آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور وہ چلے گا کیونکہ چائنا کی ضرورت ہے. وہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی چائنا کی ضرورت ہے کہ سپیک ہو اور گوادر تک وہ پہنچے اور اپنی آئل پائپ لائنز جو ہیں اس کو سیکیور کریں. ابھی انہوں نے 400 ارب ڈالر کا انہوں نے ایران کے ساتھ ایک آئل کی ڈیل کی ہے فار دا نیکسٹ 25 ایئرز اور سو. تو ان کو گوادر چاہیے، ان کو یہ 3000 میل کی جو پائپ لائن اب بنے گی ٹرانسپورٹیشن کی آف آئل اینڈ گیس کی، ان کو وہ چاہیے. وہ جو ساؤتھ چائنا سی سے وہ لے کے آتے ہیں جہاں آسٹریلیا، جاپان، کوریا، امریکہ، انڈیا ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کو بچنے سے اس کو انہوں نے ایک نئی روٹ. تو اس کو چائنا کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو چائنا کی بھی ضرورت ہے، سعودی عربیہ کی بھی ضرورت ہے. ایران نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کچھ کرے گا. ٹرکی بھی بالکل کاروباری کام کرتا ہے، آپ کے لیے دینے وینے کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف بات وہ کرتے ہیں، ہاں جی کشمیر کی بات کر دی، اس کے اوپر آپ نے سارا ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. جو آپ کی ساری فارن انویسٹمنٹ ہے، جو آپ کی ساری معیشت ہے، وہ اٹ از ناٹ ٹائڈ ان ود ایران اور ود ٹرکی. اور چائنا کے ساتھ تو ہے، وہ تو امپورٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹ ہے. باقی تو سارا باقی دنیا کے ساتھ ہے، ویسٹرن ممالک کے ساتھ. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے جس طریقے کے ساتھ سعودی عربیہ کو ناراض کر دیا. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا یہ خیال ہے
کہ آپ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں، تو اس کے اوپر ایک پروگرام میں آپ کو کرنا ہمیں چاہیے افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، اور امریکہ جب افغانستان سے جائے گا تو امریکہ کا کیا رویہ ہوگا پاکستان کے ساتھ، کیا وہ یاد رکھے گا کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی؟ آج تک تاریخ میں سپر پاور کبھی ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے، ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے انٹرسٹس ہوتے ہیں اور وہ مفادات ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں. پھر آپ روئے دھوئیں گے کہ جی امریکہ نے چاقو مار دیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا، جیسے ہم پہلے کہتے تھے جب انہوں نے پہلے F-16 دیے اور پھر F-16 روک لیے اور سینکشنز لگا دی تھی 90s میں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے رونا دھونا کیا. پھر جب یہ طالبان کا یہ معاملہ شروع ہوا تو امریکہ واپس آ گیا اور پھر امریکہ نے آپ کو دینا شروع کر دیا آئس کریم. ہاں تو آپ کا خیال ہے آپ کو آئس کریم ملے گی؟ نہیں. ابھی تو آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ IMF رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور اگر IMF چلی جاتی ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو چائنا آپ کو دے گا پیسے؟ کیا ایران آپ کو پیسے دے گا؟ نو. یہ آپ کے مڈل ایسٹ اینڈ امریکہ اینڈ ویسٹرن نیشنز اینڈ ورلڈ بینک اینڈ دی IMF اینڈ دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہی ہیں جو آپ کو اس وقت سہارا دے رہے ہیں کہ آپ ڈراؤن نہ کر جائیں اور افلوٹ رہیں. تو آئی ایم سوری، یہ ان کی فارن پالیسی بھی اس وقت اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. آپ نے بتائی یہ غیر معمولی پیش رفتیں، پھر آپ نے بتایا غیر معمولی نتائج ان کے جو ہوں گے. اب آپ سے مجھے چاہیے کچھ غیر معمولی ان تمام چیزوں کے حل. اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیے میرا جاب نہیں ہے کہ حل دینا، میرا جاب ہے تجزیہ کرنا. راستہ تو دکھا سکتے ہیں نا آپ. نہیں، راستے موٹی موٹی بات ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں ہم پہنچ گئے ہیں اب کوئی نہ کوئی راستے تو نکالنے پڑیں گے نا. تو ایک راستہ تو یہی ہے کہ اور تشدد کیا جائے اپوزیشن کے اوپر، ایک جیلوں میں ڈالا جائے، کیسز کیے جائیں، نااہل کیا جائے، اور ایسے ہی دھکے لگا کے آپ چلا لیں اگلے 3 سال، اور پھر ریگنگ کر کے اور اپنے الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ لے کے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ لے کے عمران خان صاحب پھر 5 سال کے لیے پرائم منسٹر بن جائیں، مار پیٹ کے سب کو. ٹھیک، یہ ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جی اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے ان کی بات، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور اس کے لیے تھوڑا بہت سپورٹ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو 10 سال ملنے چاہیے، دیکھا جائے گا آگے. تو مگر اس میں بڑے پرابلمس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ راستہ درست ہے یا یہ چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر جگہ میں پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سینٹیمنٹ تیار ہو گئی ہے، اور ان کی 2 سال کی کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ یہ چلا نہیں سکتے گورنمنٹ. یہ انفیکٹ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں قوم کو، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی پالیسیز ہیں ان کی. نہ ان کو معیشت چلانی آتی ہے، نہ ان کو کووڈ کنٹرول کرنا آتا ہے، نہ ان کو اپوزیشن کے ساتھ ایک لائل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانا آتا ہے، جو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن کو. شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے.